بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا قبول ہونے کا 100% نسخہ۔ آپ کی ہر دعا اور حاجت قبول ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسا طریقہ بتا رہا ہوں جس کے کرنے کے بعد آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر اپنے لیے جو بھی دعا مانگے، انشاءاللہ آپ کی ہر جائز دعا اور حاجت کو قبول ہو جائے گی۔ آپ لوگوں کی جو پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، اس دعا کے پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی مشکل دور ہو جائے گی، حاجات پورے ہو جائیں گے۔ جس مقصد کے لیے آپ لوگ یہ وظیفہ کریں گے، آپ لوگوں کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ یہ شکوے اور شکایات کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ہر قسم کا وظیفہ کیا ہے، ہم لوگ دعائیں بھی پڑھتے ہیں، نیک اعمال بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے حاجات پورے نہیں ہوتے۔ حاجات کے قبول نہ ہونے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہے۔ اگر ان وجوہات میں کوئی انسان مبتلا ہو تو پھر اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور اپنے لیے جتنا مرضی دعائیں مانگے، حاجات کے پورا ہونے کی دعائیں کرے، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی دعائیں قبول نہیں فرماتے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو چند ایک ایسی وجوہات بتا رہا ہوں جو احادیث مبارکہ سے بھی لی گئی ہے اور علماء کرام نے بھی لکھی ہے۔ ان اعمال سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیے۔ اگر آپ لوگ ان میں مبتلا ہے تو ان سے پرہیز کریں۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اپنے لیے دعا مانگے۔ جو بھی دعا مانگو گے انشاءاللہ جلد سے جلد پوری ہو جائے گی۔ نمبر 1، آپ کی روزی حلال کی ہو۔ نمبر 2، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں کوتاہی نہ کی جائے۔ نمبر 3، دعا کی قبولیت میں جلد بازی نہ کی جائے۔ نمبر 4، دعا میں کوئی گناہ کی بات نہ ہو۔ نمبر 5، رشتہ توڑنے کی دعا نہ ہو۔ نمبر 6، کامل توجہ اور یقین کے ساتھ دعا کی جائے، اور قبولیت کو یقینی بنانے کے لیے دعا شروع میں اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا کی جائے، اور شروع اور آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجا جائے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دعا جلد بازی میں شروع کر دیتے ہیں، دعا کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان نہیں کرتے، اور نہ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، اور بے ترتیبی کے ساتھ دعا مانگتے ہیں، جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ میرے پیارے بھائی اور دوستو، آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو جو وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے۔ اگر آپ یقین کے ساتھ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کا وظیفہ کریں گے، اس کا ورد کریں گے، تو آپ لوگوں کی جو بھی جائز مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، وہ ضرور پورا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذوالنون یعنی یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر مانگی تھی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو مسلمان اپنے کسی بھی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما دیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، جب بھی آپ لوگ اپنے لیے کوئی دعا مانگتے ہو، آپ کا کوئی کام ہو جسے آپ پوری کروانا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں، بڑائی اور بزرگی بیان کریں۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، اور اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کم از کم 41 مرتبہ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کو پڑھیے جو حضرت یونس علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگے، جو بھی جائز دعا ہے اور جائز حاجت ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگیے، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا پوری ہوگی۔ پیارے بھائی اور دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔
اللہ نگہبان۔